ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں گائیڈ لائنس فار افیکٹو پریزنٹیشن اور افیکٹو ڈلیوری آف یور پریزنٹیشن. افیکٹو ڈلیوری کیوں ضروری ہے پریزنٹیشن کی؟ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جو آپ کا میسیج ہے جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو جائے آڈینس کو. ٹھیک ہے، لسنر کے مائنڈس میں وہ آئیڈیاز ٹرانسفر ہو جائیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے تھرو ورڈز، رائٹ؟ لیکن دیٹ از ہاؤ وی ڈو اٹ. تو افیکٹونیس ڈلیوری میں جو ہے پریزنٹیشن کی، اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: وربل ایلیمنٹس، نان وربل ایلیمنٹس، افیکٹو پریزنٹیشنل ایڈز. تو ان کو ون بائی ون ویل ٹاکنگ. یہ بہت ڈیپ ہیں خود میں ٹاپک. وربل ایلیمنٹس لینگویج کی چیزیں، نان وربل باڈی لینگویج، کلودنگ، ایوری تھنگ اس میں آ جائے گا. پریزنٹیشنل ایڈز، اس میں آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور کچھ بھی وی گونا ہیو اے لک ایٹ دوز تھنگس. تو فرسٹ وی گونا ٹاک اباؤٹ وربل ایلیمنٹس. وربل ایلیمنٹس کا مطلب کہ آپ اسپیچ میں جو ورڈز یوز کرتے ہیں وہ کس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو ان کا اثر کیا ہوتا ہے، وی گونا ہیو اے لک ہیئر. تو ورڈز میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے، یو نیڈ ٹو یوز ورڈز ویری ویل. یو نیڈ ٹو یوز ویری ویل ورڈز. ورڈز آر پاورفل. یہ لوگوں کے مائنڈ میں، آڈینس کے مائنڈ میں امیجز بنا دیتے ہیں، ایموشنز بنا دیتے ہیں، اور ریئیکشن، بیہیویئر چینج کرتے ہیں، رائٹ؟ سو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری لائک کانشیس اباؤٹ یوزنگ ورڈز. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے، دیٹ از یوز اسپیسیفک ورڈس، رائٹ؟ فار ایگزامپل آپ کرکٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور کرکٹ کی بات آپ اسپورٹس بھی کر سکتے ہیں. یار یہ جو اسپورٹس میں کھیلتا ہوں یہ بہت اچھی ہے، تو آپ بجائے اسپورٹ کے آپ نیم دیں اسے. کرکٹ کی I'm talking about football, I'm talking about soccer, I'm talking about volleyball, right? اب کیمیکل کی، یار میں کیمیکل خریدنے جا رہا ہوں. کیمیکل کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل there are a lot of chemicals out there. I'm going to like buy sodium, right? So جب آپ کے پاس کسی چیز کا اسپیسیفک ورڈ موجود ہو تو I want you to use that particular word بجائے کہ آپ جو ہے اس کا جنرل ورڈ یوز کریں. بیکاز جنرل ورڈ کا کیا پرابلم ہوگا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے میننگ نکال لے گا، تو آپ کا مطلب کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گا. کنکریٹ ورڈز. کنکریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے ورڈز جو آڈینس کے مائنڈ میں امیجز بنا دیں. سو ان کو کنکریٹ ورڈز کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ٹیبل، وال، ہاؤس، مائی لیپ ٹاپ. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں امیجز آ رہے ہیں. فین، رائٹ؟ سو جتنی زیادہ آپ کی پریزنٹیشن کنکریٹ ورڈز پہ مشتمل ہوگی تو آڈینس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں جی ایبسٹریکٹ ورڈز. ایبسٹریکٹ ورڈز وہ ہوتے ہیں جو صرف امیجنیشن میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ دیر از نو پکچر. فار ایگزامپل ہیپینس، لو، سیڈنس، کائنڈنس، جتنے بھی اس طرح کے ورڈز ہیں they just only exist in your imagination. There is no picture of it, right? So concrete words جتنے زیادہ استعمال کریں گے، ہمیں پریزنٹیشن میں ایبسٹریکٹ ورڈز بھی یوز کرنے پڑتے ہیں، لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کنکریٹ ورڈز استعمال کریں. پھر آ جاتا ہے جی unbiased words. unbiased کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ورڈ یوز نہ کریں جو کہ کسی کی طرفداری کرے، کسی کو فیور کرے، یا کسی کو ڈسکریمنیٹ کرے، اسٹیریوٹائپنگ کرے، انسلٹ کرے کسی بھی کلچر کو، ریس کو، کسی ریلیجس کے گروپ کو. فار ایگزامپل آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس ایریا والے لوگ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو سارے کے سارے چور ہیں. لائک آپ نے اس ایریا اس طرح یہ آپ کی اسٹیریوٹیپیکل تھنکنگ ہے، آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور ان لوگوں. اگر آپ اس طرح کے ورڈز اسپیچ میں یوز کریں گے یو اینڈ گونا بینیفٹ. دین ہے جی امپیکٹ ورڈز. امپیکٹ ورڈز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے آڈینس کو یہ میسیج دینا ہے اپنی اسپیچ کے ساتھ انڈائریکٹلی کہ یو آر ٹاکنگ ٹو دیم، دے میٹر ٹو یو، دے آر ناٹ آبجیکٹس، رائٹ؟ سو ڈونٹ یو ٹریٹ دیم لائک آبجیکٹس. اینڈ اپنے ہی صرف باتیں نہیں کری کہ میں لگائی رکھیں. تو ایک رول یہ ہے 5-to-1 رول کہ جب بھی آپ ایک دفعہ آئی یوز کریں تو آپ نے 5 times وی یوز کرنا ہے یا یو ورڈ یوز کرنا ہے اس کے مقابلے میں.
تو ان کو آڈینس کو یہ لگے کہ وی جب آپ کہیں گے تو آپ کی اس سے کیا میسج آتا ہے کہ وی آر آل ٹوگیدر، ہم سارے اس گیم میں اکٹھے ہیں. آئی ایم لائک یو کہتے ہیں تو جو ہے آپ ان سے ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں، آئے کوشش کریں اوائڈ کریں. اوکے دین ویورڈ ورڈس، یہ جو ہیں ایسے ورڈز ہوتے ہیں، اگین یہ اسپیسیفک ورڈز کی طرح ہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایڈجیکٹیوز لگانے ہیں تاکہ آئیڈیا کلیئر سے کلیئر ہوتا جائے. فار ایگزامپل اے ڈاگ، اے لیزی ڈاگ. لیزی، دا ورڈ لیزی از کلیئر کر رہا ہے یہاں پہ آئیڈیا کو کہ کس ٹائپ آف ڈاگ کی بات کر رہے ہیں آپ. پھر ہے جی سمپل ورڈ. سمپل ورڈس کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا کہ آپ کے آڈینس، آپ دیکھیں کہ میجورٹی آف دی آڈینس کی لینگویج جو بھی جس میں آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں ان کی لینگویج کی گریپ کیا ہے. اگر یہ ورڈز آپ ایک پرٹیکولر ورڈز بولتے ہیں تو کتنے پرسنٹ آڈینس کو سمجھ آئیں گے. تو آپ نے میجورٹی کو مائنڈ میں رکھ کے اس طرح کی لینگویج میں بات کرنی ہے، رائٹ. سو یو نیڈ ٹو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. تو ایسے ورڈز یوز کرنے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہوں لیکن آڈینس جو ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو اگر آپ ہائیلی ٹیکنیکل لینگویج یوز کریں گے چانسز آر دی آڈینس وونٹ انڈرسٹینڈ. پھر ہے جی کریکٹ ورڈس. اس کا مطلب یہ گرامیٹیکلی ہر چیز کلیئر ہو، یوسیج کامن مسٹیک نہ ہو. مسٹیک جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، ذہانت پہ، آپ کی پریپریشن پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ یار دس گائے، اس کو یہ بھی نہیں پتا. تو بڑی عجیب سی فیلنگس ہوتی ہیں. کچھ ایررز ایسے ہوتے ہیں جو ہم عادتاً کرتے ہیں، رائٹ. فار ایگزامپل اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے اٹس مین، دیر از نو سچ اے تھنگ لائک اس مین جو ہے اس کا مطلب نہیں، یہ غلط فریز ہے. جو صحیح فریز ہے اٹ مینس، رائٹ. سو وی نیڈ ٹو کریکٹ دیز تھنگس، رائٹ. سو آخر میں ورڈس کے ساتھ جو ہے ہم ورڈس کو کس طرح یوز کریں کہ آڈینس کو چیزیں یاد رہ جائیں. تو 3 چیزیں اس میں، فگریٹیو لینگویج، ڈرامہ، کیڈنس. وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں. فگریٹیو لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں جس میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں. انسان جو ہے سٹوریز میں بہت اچھی چیزیں سمجھ لیتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے کمپیریزن، اگر آپ کسی چیز کا کمپیریزن کر دیں تو وہ بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے. تو فگریٹیو لینگویج میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ میٹافر. میٹافر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن، ڈائریکٹ کمپیریزن. لیٹ سے آپ ایک لڑکی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو وہ بہت ظالم ہے یا وہ بہت سخت دل لئی ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں شی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون. حالانکہ یہ حقیقت میں آپ نے اسٹون اور اس کے ہارٹ کو کمپیئر کیا یہاں پہ. irrelevant تھنگز ہیں لیکن یو کمپیئرڈ اٹ. لوگوں کو سمجھ آ گیا یار کتنی وہ سخت ہے دل کی، رائٹ. سو دوسری ہے فگریٹیو لینگویج کے لیے سملی. سملی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ورڈز آ جائیں لائک اور ایز. For example, she is like a rose. She's so beautiful that she is like a rose. So یہاں پہ you're describing the girl like with this simile, like. Then ہے آخری personification. Personification کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بے جان چیز کو انسان کے طور پہ اسے کنسیڈر کرتے ہیں. Let's say flowers were dancing in the lawn when I visited the garden. حالانکہ فلاورز جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ ڈانس کرتا ہے، فلاورز ڈانس نہیں کر سکتے، بٹ یو آر ایٹریبیوٹنگ ہیومن کوالٹیز ٹو نان لیونگ تھنگس. پھر ہے ڈرامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسپیچ میں ورڈس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں قصے کہانیوں کو کہ لوگوں کو وہ بڑا ڈرامیٹک لگتا ہے. ڈرامیٹک کا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا عجیب، رائٹ. آپ چیزیں جو ہیں وہ پہلے اس میں ڈرامہ کا امپیکٹ ڈالنے کے لیے یو اومٹ سم ورڈس، right? Leaving out of words or phrases that audience expects to hear. For example, جس کی لاٹھی، میں یہاں پہ آپ میں پریزنٹ کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں جس کی لاٹھی، میں یہاں پہ رک جاتا ہوں. پھر آڈینس خود جو ہے اس کی بحث یہ لگائیں گے ورڈ، رائٹ. تو یہ بھی ٹیکنیک ہو سکتی ہے. انورژن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ریورس کر دیتے ہیں ورڈ آرڈر کو. جس کی بحث اس کی لاٹھی، تو میں نے الٹا کر کے بول دیا، رائٹ. پہلا حصہ آخر میں اور آخر والا حصہ پہلے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جو ہے سسپینس کریٹ کرتے ہیں. آپ جو ہے
ایک کہانی بتاتے ہیں اور جو کی ورڈ ہوتی ہے یا فریز ہوتی ہے وہ آپ آخر تک نہیں بتاتے لوگوں کو، رائٹ. سو وہ کیا ہوتی ہے، آپ سسپینس آخر تک رکھتے ہیں تاکہ لوگ آخر تک آپ کی بات توجہ سے سنیں. فار ایگزامپل آپ ایک قصہ سناتے ہو کہ ایک دفعہ جنگل میں ایک لڑکا تھا، اس کو ایک ہی واز 8 years old، اس کو ابڈکٹ کر لیا گیا، اسے ٹیررسٹ کی ٹریننگ دی گئی اینڈ اسے ایک ٹیررسٹ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آل آف اے سڈن جو ہے تو آپ وہ پھر اس طرح ڈیولپ کرتا جاتا ہے کہانی، آپ کرتے جاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں وہ لڑکا آپ کے حال میں موجود ہے. would you want to have a look at that guy؟ تو آپ کہتے ہیں that guy is standing in front of you، right؟ تو یعنی کہ جو اسپیکر ہے وہی وہ بندہ ہے، رائٹ. سو اس نے یہاں پہ کیا کیا کہ جو کی ورڈ تھا بجائے وہ اس طرح کہتا کہ میں یار تھا ادھر اور اس طرح ہوا، تو اس نے ڈرامیٹک طریقے سے یہ پریزنٹ کیا تاکہ آڈینس کی انٹرسٹ رہے. اور آخر میں جو چیز ہوتی ہے کیڈنس کا مطلب ہوتا ہے انٹونیشن، کہ لینگویج میں ورڈز آپ اس طرح یوز کرتے ہیں کہ ایک ردم سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ورڈز کی بیکاز آف ساؤنڈس وہ ایک ردم سا بن جاتا ہے. سو جو ہے تو ردمس کتنے بن سکتے اسے کیڈنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل پیراللزم، آپ اپنی اسپیچ گرامیٹیکلی اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. لیٹس سے آپ ایک سینٹنس کہہ رہے ہیں فلڈنگ آور ہومس، ٹرننگ آف آور پاور، ڈسٹرائنگ آور روڈس، کلنگ آور پیپل، سنیچنگ آور فوڈ. اس طرح ING لگاتے جائیں تو یہ ایک پیرل اسٹرکچر بن رہا ہے، رائٹ. سو ایک یہ طریقہ ہے لینگویج میں ردم لانے کا، کیڈنس لانے کا. دوسرا ہے جی اینٹی تھیسس، آپ اپوزٹ آئیڈیاز بیان کرتے ہیں. ناٹ اونلی یہ بٹ کے اس طرح ہی ناٹ اونلی snatched the gun but also he killed that guy. Now اس نے صرف گن خریدی، کھینچی اسے، اس نے مار بھی دیا اسے. ناٹ اونلی بٹ والا اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے. ریپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی ایک کی ورڈ یا فریز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اپنی تھرو آؤٹ یور پریزنٹیشن. اگر آپ نے عبداللہ ناول پڑھا ہو تو وہاں پہ ایک آئیڈیا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جب جو ہونا ہوتا ہے تب سو وہ ہوتا ہے. ہر کچھ کہانی کسی کے بعد وہ ایک ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کسی ٹیکنیک ہے کہ یہ والا آئیڈیا اور کچھ یاد رہا یا نہ رہا تو آڈینس کو یہ والی جو بات بار بار آپ کچھ وقفے کے بعد ریپیٹ کر رہے ہیں یہ فار شور ان کو مائنڈ میں یاد رہ جائے گی. چانسز یہ بھی ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ یوز کر لیا، اتنا زیادہ بھی یوز نہیں کرنا، لیکن آپ نے اتنا یوز کیا کہ آڈینس جو ہے آپ آدھی بات کریں گے آڈینس کو پورا کر کے آپ کو دے دیں گے. الٹریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ورڈس کے شروع کے ساؤنڈس جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں ایک ہی جیسے ساؤنڈس. دیکھیں یہاں پہ اس لائن میں جو ب کا ساؤنڈ ہے، بلڈ، بامس، بروک، لائک اس زیادہ سے زیادہ بی ورڈز والے لے آئیں یا اے ورڈز، سی کے لے آئیں ورڈز، ساؤنڈ والے ورڈز لے آئیں، ایک جیسے ساؤنڈ والے ورڈ بار بار آ جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں، الٹریشن کہتے ہیں. تو ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول ٹاک اباؤٹ نان وربل ایلیمنٹس.